मुक़द्दमा जमहूरियत रखना चाहता हूं इस ऐवान अल्लाह के 100 नामों के नीचे, उनके सामने जो इस मुल्क के असल वारिस हैं 25 करोड़ अवाम। हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से हो सकता है, लेकिन हमारी आखिरी वफादारी अल्लाह और उसके रसूल के बाद अपनी जमात और अपने लीडर से पहले उन अवाम के है जो पीछे हमारे पीछे खड़े। कोई लाहौर से आया है, कोई कराची से आया है, कोई खैबर पख्तूनख्वा के बुलंदबाड़ा पहाड़ों से आया है। मुझे आज ये बात बड़ी खूबसूरत याद आई हाशमी साहब की, जो उन्होंने मुझे एक दफ़ा की थी। वट्टू साहब ने फरमाया था, मैं पूछा हाशमी साहब आप सियासत में क्यों आए, डिप्टी स्पीकर साहब? तो उन्होंने कहा यार मुझे एक जगह ऐसी चाहिए थी जहां आके मैं अपनी बात कर सकूं। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम ऐवान के मोअज़्ज़ज़ लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, अपनी बात कीजिए, दूसरे की सुनिए, और हम गाली से नहीं बल्कि दलील से जवाब दें। वहां से भी एक गलती हुई, हमारी तरफ से भी हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं समझता हूं दोनों नहीं होने चाहिए थे। हमें इस ऐवान को एक ऐसा ऐवान बनाना है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि जिसके हमारे बच्चे नौजवान हमें फॉलो करते हैं, हम उनके लिए लीडर्स हैं। हर बाप हर माँ अब कम से कम अपनी बेटा या बेटी का लीडर जरूर होता है। जो दर्द आज वसीम साहब आपने बयान किया, पिछली असेंबली में मैंने ये बात की थी, हम सब पाकिस्तानी हैं। पश्तून हमने वोट की ताकत से बनाया, पंजाबियों ने कुर्बानी दी, सिंधी बलोच सब ने। मैं बरमला इसका इजहार करता हूं, सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने दी है, उर्दू स्पीकिंग ने दी है कि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान को घर बनाया। आओ उनको सीने से लगाओ और साथ में बलोच को भी सीने से लगाओ। तो आज से 10 साल पहले डिप्टी स्पीकर साहब आपकी फुल तवज्जो आज मुझे चाहिए। आप दीनदार आदमी हैं और मैंने आपको हमेशा जयनमाज पे अपोजिशन लॉबी में देखा था। मैंने 10 साल पहले बात की कि अल्लाह इन 100 नामों के नीचे अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस सलाम अल मुअमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर खालिक अल बारि अल मुसव्विर अल गफ्फार क़हार अल वहाब अल रज़ाक़ अल फ़ताह अलीम अल क़ाबिज़ अल बासित अल ख़ाफ़िज़ अल राफ़ि अल मुइज़्ज़ अल मुज़िल समी अल बसीर अल हकम अल अदल अल लतीफ़ अल ख़बीर हलीम अल अज़ीम अल गफ़ूर अल शकूर अली अल कबीर अल हफीज़ अल मुक़ीत अल हसीब अल जलील अल करीम अल रक़ीब अल मुजीब अल वासिअ अल हकीम अल वदूद अल मजीद अल बाइस अल शहीद अल हक़ वकील अल कवी अल मतीन अल वली अल हमीद अल मोसी अल मुब्दी अल मुईद मुही अल मुमीत अल हय्य अल क़य्यूम वाजिद अल माजिद अल वाहिद अल अहद अल समद अल क़ादिर अल मुक़्तदिर अल मुक़द्दिम अल मुअख़्खिर अल अव्वल अल आख़िर अल ज़ाहिर अल बातिन वाली अल मुताल अल बर्र अल तव्वाब अल मुनइम अल मुंतक़िम अफ़ू अल रऊफ़ अल मालिक अल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम रब्ब अल मुक़सित अल जामि अल गनी अल मुग़नी अल मानि अल द्वार नाफ़ि अल नूर हादि अल बदी अल बाक़ी वारिस अल रशीद अल सबूर। अल्लाह के 100 नामों के नीचे हम सब इस बात का अहद करते हैं, आप हो या हम हो, हम इस बात का अहद करते हैं ये पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ से ज्यादा इस पाक सरजमीन के वफादार रहेंगे। और उसके बाद कायद आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें की थी, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब बैठे हैं, लॉ में मेरे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है। अगर हम उनकी गुफ्तगू पे जाते, उनके फरमूदात पे जाते, यकीन कीजिए पाकिस्तान आज सुपर पावर होता। और ये बनेगा जिस तरह सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे। वो कहते थे तुम्हें जंगल में तिनके चुनता एक मलंग याद आएगा, जब वो कहा करता था एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हाँ और ना में होंगे, लेकिन उसके लिए हमें खड़ा होना होगा, मजबूत होना होगा। इस आदमी ने कहा था जिन्ना साहब ने कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो फिर उन्होंने आपको आगे की डायरेक्शन भी दी, हुकूमत कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे चलाना है, लॉ मिनिस्ट्री का क्या काम है, ब्यूरोक्रेसी ने क्या करना है, आर्म्ड फोर्सेस ने, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ने क्या करना है, सियासतदानों ने क्या करना है। मैं मुकदमा जमहूरियत में आगे बढ़ने से पहले बजट 2024 पे एक बात करता हूं। जो भी हुकूमत आती है, जो करने वाला काम है वो उसकी तरफ हम नहीं जाते। हम कहेंगे बुरा बजट है, ये कहेंगे अच्छा बजट है, लेकिन इस आदमी ने 1948 में ये बात की थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्पीच करते हुए कहा था। और ये बात पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री 75 साल से अपने वेबसाइट पे, अपने सेंट्रल ऑफिस में, जब असद उमर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हुआ करते थे, हम जब जाते थे मैं देखता था वहां
بڑا بڑا لکھا ہے ہمایوں صاحب اورنگزیب صاحب بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا, مفہوم ہے تقریباً, الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً, کہ I shall watch, اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system. ایسا ہی ہے. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں Honorable Finance Minister صاحب کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا؟ راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری, سود سے پاک معیشت دیں. مسلمانوں نے ہند نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ, تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی, اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست, تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا. ہاں مشکل ہے اور جیسا مشکل ہے, لیکن سفر وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step. Let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters. دوسرا, قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے. اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 276, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے يتخبطه الشيطان من المس, جیسے ان کو if the evil has touched them. اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَثِيمٍ. اللہ ربا کو ختم کرتا ہے, سود کو ختم کرتا ہے, اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو, سود کو چھوڑ دو. سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے, چاہے نون بنائے, پیپل پارٹی بنائے یا ہم خان صاحب بنائیں. اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی سخت آیت ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں, آپ خود شاہ صاحب آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ میں بھی ہمت نہیں, ہم میں کسی میں ہمت نہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون. اور جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے. ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی؟ 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے؟ میری بہن نے باتیں کی, شازیہ مری صاحبہ نے, میں ان کے بات کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک ریاست اسلام, ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you, the impoverished people with you, those people who need our support. ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے, ہم نے ان کو اٹھانا ہے, سینے سے لگانا ہے. وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے, وہ بچے جو یتیم ہیں, وہ وڈوز, what about them? ان کے لیے اس ریاست نے سینہ کھولنا ہے. لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی, اور وہ یہ ہے, بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے, کون وارث ہے. The sovereignty of the state belongs to Almighty Allah. اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے, اور the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. بہت ضروری ہے. جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں, اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. But who will decide the policies? میرے آنریبل لا منسٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ سے بھی مخاطب ہوں, سب سے مخاطب ہوں. قائد نے کیا کہا؟ 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کی سپیچ کرتے ہوئے کہا, مفہوم یہ ہے, الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں, کہتے ہیں this is the legal position. قائد کہتے ہیں this is the legal position
The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we, the civilians, who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عوام تو چن لیتی ہے، اس عوام نے تو چنا لیاقت علی خان کو بھی چنا، کیوں اس کو چنا دیا گیا؟ اس کے قاتلوں کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا گیا؟ جا کے ہسٹری پڑھو۔ آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے حمود الرحمان کمیشن پڑھو، اس لیے کہتا ہے کہ ایک الزام تو لگا بھٹو پہ، ادھر ہم ادھر تم کا، لیکن کیا کسی کو اصل حقیقت کا پتہ ہے کہ یحییٰ کا کیا کردار تھا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے حالات پھر خدا نہ کرے، معاذ اللہ، یہ ملک تا قیامت رہے گا، لیکن اس سے سیکھیں، اس کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو، بھٹو کو۔ آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی، اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا، قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن، yes we are with you, make a judicial commission on 9th May, we want to know who were the people who committed that folly۔ جس نے بھی کیا ہے ہم میں سے ہے، کسی اور میں سے ہے، میرا لیڈر تو اس جیل میں تھا، حراست میں تھا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں۔ میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ ہی کی طرح، ماں جی آپ ہی کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے، کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی۔ یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن، پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا۔ میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آج اس سوال میں کہنا چاہتا ہوں، میں سائفر کیس کے ایک دن رہا، میں عدالت جاتا رہا، عمران خان بری ہوا ہے، میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے، اس پہ بھی کمیشن بنائیں۔ میرا سوال یہ ہے کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیراعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، 90 میں آئی جی آئی کس نے بنائی؟ 90 میں آئی جی آئی کس نے بنائی؟ کیوں اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیا؟ اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا، آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو، کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی؟ 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامنے یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں؟ کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند، آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے؟ اس پہ لائف اٹیک، 1-2 منٹ جی، اس پہ آخری اٹیک ہوا، لائف اٹیک ہوا، باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر، کتنے لیاقت علی خان، کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، چمن میں دیدور پیدا، مقدمہ جمہوریت یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں،